عوام نکلی ہے۔ آج ہمارے لیے ہماری فوج کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ان پر تنقید کی جا رہی ہے، اور ہمیں اور عوام کو لڑانے کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، تاکہ بین الاقوامی سطح پہ جو سازش کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا اور فوج کا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور ان کا آپس میں بد اعتمادی پیدا ہو جائے، جس کے لیے یہ کمزور ہو جائے اور ہم ان کو ہڑپ کر جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کوئی کمزور نہیں ہے، وہ اپنی فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے پوری طریقے سے کھڑی ہے، اور یہ اپنے دشمنوں اور اپنے سجن لوگوں کی اچھے طریقے سے پہچان رکھتی ہے۔ میں سیاستدانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ فوج ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنی سیاست میں اس کو نہ گھسیٹیں، اپنے ملک کو تباہ نہ کریں، اپنے اقتدار کے لیے ان کو نشانہ مت بنائیں۔ یہ لوگ ہمارے محافظ ہیں۔ ہم پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام اپنے اچھے برے کی پہچان رکھتے ہیں، اور فوج کے خلاف جو مکمل سازش کی جا رہی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ ان کی صفوں میں جو کالی بھیڑیں گھس گئی ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے فوج پر حملہ آور ہو رہی ہیں، ان کو خدارا پاکستان کو تباہ مت کیجیے، اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کے محافظ اپنے محافظوں کو دشمن مت بنائیے۔ یہ پاکستانی فوج، ہم پاکستانی فوج عوام، ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں۔ سیاستدانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ کسی دشمن کو مزید موقع نہ دیں، تاکہ اپنی صفوں میں اگر ایسی معاملہ ہو گیا تو یہ ہماری دشمن جو امریکہ ہے اور انڈیا ہے وہ آپ کے گھروں میں گھس جائے گا، اور آپ کی عزت اور آپ کا سارا کچھ خاک میں مل جائے گا، آپ کی یہ سیاست یہیں رہ جائے گی۔ لیکن خدا را پاکستانی فوج کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے دے گے۔ انشاءاللہ ہم دامے درمے سخرے قدمے اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ آج کی اس ریلی کا انعقاد میاں امجد صاحب اور تمام دوستوں نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ کیا ہے۔ 2-3 دنوں سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام اور افواج کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے۔ کون لوگ ہیں؟ یقیناً یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں۔ جمہوریت، سیاست، یہ سب چیزیں ملک میں چلنی چاہیے، لیکن جب تک کسی ملک کی افواج مضبوط نہیں ہوگی تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور جتنے بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں علمبردار ہیں، چیمپئن ہیں جمہوریت کے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ نون لیگ ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، سب سے زیادہ ترقی جو ہوئی پاک فوج کے دور میں ہوئی۔ ڈیمز بنے ایوب خان کے دور میں بنے، کرپشن ختم ہوئی، ملاوٹ ختم ہوئی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس دن مارشل لا لگا اس دن خانپور شہر کے بزرگ گواہ ہیں کہ نہر بھری ہوئی تھی، ملاوٹ شدہ چیزوں سے لوگوں نے بورے کے بورے اٹھا کے نہروں میں پھینک دیے تھے۔ یہ خوف تھا پاکستان آرمی کا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بانی جید شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو سیکھا، جو چیمپئن بنے بعد میں جمہوریت کے 1973 کے آئین کے، انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر جنرل ایوب خان صاحب کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اپنی ہی ٹیم، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے۔ انہیں جنرل ضیاء الحق نے نہ صرف لیڈر بنایا بلکہ ایک پوری پارٹی کا سربراہ بنایا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب، ان کی بھی 2018 کے الیکشن میں کہیں نہ کہیں فوج کی معاملہ ضرور شامل ہے، مشاورت ضرور شامل ہے۔ کیوں کہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ ہمارے افواج کا مستحکم ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہماری افواج محفوظ ہے تو ہماری جمہوریت بھی محفوظ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی پارٹی نے کیا، یہ ملک دشمن عناصر ہے جو ان صفوں میں گھسے، انہوں نے یہ کام کیا۔
ہماری عوام آج بھی پاکستان کے افواج کو چاہتی ہے، جس کا ثبوت کیپٹن اشفاق شہید چوک ہے کہ ہمارے ثبوت نے شہادت دی۔ اس کے علاوہ اس جنوبی پنجاب سے ڈھیروں ایسے ثبوت ہیں جنہیں شہادتیں دی پاک فوج کے لیے، پاک فوج کے بارڈر پہ لڑے، اور آج بھی ہماری فوج اپنے بارڈر کی حفاظت بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں جناب سابق صدر بار حافظ سمیع اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے الفاظ کا۔ جی، یہ ہم نے ریلی کا انعقاد رات کا ہم دوستوں نے جب یہ ملک کے حالات دیکھے تو ہم دوستوں نے مشورہ کیا کہ یار پاک آرمی ہماری عزت اور شان ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس کے حق میں، اس کی محبت میں اظہار یکجہتی کے لیے اس کے حق میں ایک صبح ریلی نکالی جائے۔ میں ان تمام دوستوں کا ٹھکوں سے ولی محمد صاحب، روش شفیق صاحب، حافظ سمیع اللہ صاحب، سابق بار صدر میاں شہزاد سمر، رانا ادریس صاحب، تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے بھرپور اپنی ہمت کے ساتھ میاں شاہ زیب کی بھی محنت ہے۔ اس میں تقریباً دوستوں نے محبت کے ساتھ نیو غلہ منڈی سے ہم نے ریلی نکالی ہے جی، پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے اور پاکستان آرمی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ آج کل آپ نے بھی سنا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں ملکی حالات میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے انٹرنیشنلی بھی، اندرون بھی، بیرون بھی، ہمارے افواج پاکستان کے خلاف چل رہا ہے۔ تو ہم نے اس وجہ سے ہم اپنی پوری پاکستانی قوم کو اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، پاکستان آرمی سے اظہار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں ریلیز وغیرہ کا انعقاد کیا جائے اور ان سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اور ہم اعلان کرتے ہیں، بلکہ ہم اپیل بھی کرتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں جہاں بھی پاک آرمی کو ہمارے خون کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نچھاور کر دیں گے، اس میں ایک منٹ کے لیے دریغ نہیں کریں گے۔ خلاف ایک مستقل طور پر ایک سازش کے طور پر ان کو بدنام کیا جا رہا تھا، حالانکہ یہ ہماری آرمی کے خلاف سازش نہیں بلکہ ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش ہے، اور یہ آرمی ہے تو آج ہمارا ملک بھی ہے، اور اگر ملک نہیں ہے تو پھر کیا سیاست اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم پاک آرمی کے ساتھ ہر حال میں، ہم اپنی آرمی جیسے آرمی ہمارا دفاع کرتی ہے، ہم اسی طریقے سے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اپنی آرمی کا ہم دفاع کریں گے۔ اگر بیرونی سازش ہوگی وہاں بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اگر کالی بھیڑیں ہماری صفوں میں گھوڑ کر ہمارے پاکستانیوں کی شکل میں اگر وہ اپنے آپ کو ملک کے کہتے ہیں اور غدار ہیں تو ہم ان کا بھی محاسبہ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہم پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی عوام ہماری پاک آرمی کے ساتھ ہے کہ افواج ہماری خاطر اپنا خون بہاتی ہے، ہم اپنا تن من دھن اور اپنا خون افواج پاکستان کی خاطر بہائیں گے، اور وعدہ کرتے ہیں کہ نسل در نسل ہم پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ پاک فوج، ISI، قدم بڑھاؤ پاک فوج۔ ایک سازش کے تحت عوام کو اور فوج کو ٹکراؤ کرایا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ملک دشمن عناصر بھی ہیں، انٹرنیشنل فورسز بھی ہیں، اور کچھ اندرونی لوگ جو پیڈ ہیں ان کے ملک دشمن عناصر کے، وہ مل کر فوج کا اور عوام کا ٹکراؤ کرانا چاہتے ہیں۔ ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری فوج نہ صرف ہمارے ملک کی محافظ ہے بلکہ ہمارے گھروں کی، ہماری ہر چیز کی محافظ ہے۔ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، لہذا ہم سب کو مل کے فوج کا ساتھ دینا چاہیے، اس پہ بھرپور اعتماد کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔
पाकिस्तान